بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس سے قبل گزشتہ سال ماہ رمضان میں نظریہ پاکستان اور پاکستان کے عصر حاضر کے سیاسی مسائل کا حل کے موضوع پر ایک ریسرچ پیپر تیار کیا تھا اور اس ریفرنس سے 5 چیپٹر بنا کر ان کی 5 ویڈیوز اپلوڈ کی تھی، جن میں پاکستان کے سیاسی مسائل کے حل کی تفصیلات بیان کی گئی تھی، مگر میں چند ذاتی مصروفیات کے باعث چینل کو ٹائم نہیں دے سکا تھا۔ انشاءاللہ اب اپنے یوٹیوب چینل نظریہ پاکستان آفیشیل راجہ اسکندر کو بھرپور ٹائم دوں گا اور اپنے ریسرچ پیپر نظریہ پاکستان اور پاکستان کے عصر حاضر کے سیاسی مسائل کا حل کے موضوع پر مختلف ویلاگ کے ذریعے وضاحت کرتا رہوں گا۔ اس سلسلے میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ میرے اس کام میں میری تائید و نصرت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج میرے ویلاگ کا موضوع معرفت خداوندی اور حمد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ رب العزت اس کائنات کا، زمین و آسمان کا نور ہے۔ نور علی نور، سارے کا سارا نور ہے۔ یاد اللہ لنورہ من یشاء، یاد اللہ ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، لنور ہی اپنے نور کی طرف، من یشاء جس کو چاہتے ہیں۔ اور اس کا اصول بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے، وَیَہْدِی إِلَیْہِ مَنْ أَنَابَ، یہدی وہ ہدایت دیتے ہیں، یہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، یہدی وہ ہدایت دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت ہدایت فرماتے ہیں، الیہ اپنی طرف، من اناب، من ہوتا ہے جو شخص، اناب جو رجوع کرے، یعنی جو شخص اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے اس کو اپنے نور کی، یاد اللہ لنورہ من یشاء، اس شخص کو اپنے نور کی ہدایت دیتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح تسبیح کرتی ہے، للہ اللہ رب العزت کی، ما فی السماوات، ما کا مطلب ہوتا ہے تمام چیزیں، فی السماوات آسمانوں میں، جو 7 آسمانوں میں ہر چیز، و ما فی الارض اور تمام چیزیں، فی الارض جو زمین میں ہیں، سب رب العالمین کی تسبیح کرتی ہیں، حمد و ثنا کرتی ہیں، ذکر اذکار کرتی ہیں۔ تسبح لاہ السماوات السبع، تسبیح یعنی ذکر اذکار کرتی ہیں، لاہو اسی کی، یعنی اللہ رب العزت کی، سماوات السبع، سبع کہتے ہیں 7 کو، یعنی 7 آسمان بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں، والارض اور زمین بھی اس کی تسبیح کرتی ہے، ومن فیہن اور اس کے درمیان، یعنی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہر چیز، من فیہن اس کے درمیان جو چیزیں وہ بھی اس کی تسبیح ذکر کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی ہر چیز بِحَمْدِهِ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح اور ذکر اذکار کرتی ہیں۔ وَلَکِن لَا تَفْقَہُونَ، وَلَکِن لیکن، لا تفقہون تم اس کا فہم نہیں رکھتے، تے مخاطب کے لیے ہوتی ہے، تفقہون لا تفقہون تم فہم نہیں رکھتے، تسبیحہم ان کی تسبیح کا، ان کے ذکر کا، یہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے فرما رہے ہیں کہ انسانیت جو ہے اس کو ان کی تسبیح کا یہ فہم نہیں رکھتے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کل ہر چیز، کل کی کل تمام چیزیں، قد علمہ علم رکھتی ہیں، صلاتہ اپنی نماز کا، و تسبیحہ اور اپنے ذکر اذکار کا علم رکھتی ہے، اس کائنات کی ہر چیز۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، للہ رب العالمین کے لیے، یسجد سجدہ کرتی ہیں، ما ہوتا ہے تمام چیزیں، ما فی السماوات تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور تمام جو زمین میں ہیں، وہ سب چیزیں یسجد سجدہ کرتی ہیں اللہ رب العزت کو۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چند مثالوں سے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ عملی طور پر یہ چیزیں کس طرح اس کا ذکر کرتی ہیں۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ، اور مسخر کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، مع ساتھ داؤد علیہ السلام کے، جبال پہاڑوں کو بھی، یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے پہاڑ بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری آواز دی تھی کہ اس کی تاثیر یا اس کا رعب اتنا تھا آواز کا کہ وہ جبال پہاڑ بھی یسبحنا تسبیح کرتے تھے ساتھ جب وہ زبور پڑھتے تھے، والطیر اور پرندے بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف جاندار مخلوقات کی زبانوں کا علم عطا کر رکھا تھا۔
تو ایک بار ایسے ہوا، یہ بھی مثالوں سے قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کچھ، ہدہد جو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں، وہ آگے سے جب لشکر چلتا تھا رپورٹ دیتا تھا، تو ایک دفعہ ہدہد نہیں تھا، تو آپ نے کہا ہدہد نہیں ہے، اگر اس نے کوئی ریزن پیش نہ کی تو اس کو میں سزا دوں گا۔ جب ہدہد آیا تو اس نے آ کے ایک بات کی، اس نے کہا سلیمان علیہ السلام میں ایک ایسی جگہ گیا ہوں کہ ایک عورت کی حکومت ہے اور وہ سورج کی پوجا کرتی، اور شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی بجائے وہ قوم جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتی ہے، شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ یعنی ہدہد پورا شعور رکھتا ہے، اللہ کی معرفت کا علم رکھتا ہے کہ وہ قوم جو ہے گمراہ ہو چکی ہے، اللہ کی عبادت کی بجائے وہ شیطان کا بھی اس کے پورا پتہ ہے کہ یہ گمراہ کرتا ہے، کہ ان کو گمراہ کر دیا اور وہ سورج کی قوم پوجا کرتے ہیں۔ تو چیونٹی کا بھی ذکر ہے، سورہ نمل ہے قرآن مجید میں، نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی۔ تو سورۃ نمل میں یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، کو آپ کا لشکر جا رہا تھا، جو چیونٹیوں کی ہیڈ تھی، لیڈ کر رہی تھی، اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ان کے پاؤں میں روندی جاؤ گی تو اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ تو وہ وقت کے نبی کا وہ چیونٹی جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام بھی جانتی ہے، وقت کے نبی کا نام بھی جانتی ہے، تو یہ چیزیں بھی شعور رکھتی ہیں۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر ما فی الْأَرْضِ تمام چیزیں جو زمین کے اندر ہیں، من شجرہ اگر یہ درخت بن جائیں، من شجرہ یہ جو درخت ہیں، اقلام کلمے بن جائیں، والبحر اور جو سمندر ہیں، یمدہ یہ جو 7 سمندر ہیں یہ سیاہی بن جائیں، من بعد ہی اس کے بعد، سبعۃ ابحر، سبع کہتے ہیں 7 کو، سبعۃ ابحر یعنی مزید 7 سمندر، من بعد اس کے بعد بھی ہوں، ما نافذت کلمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کا ذکر اذکار، وہ کلمۃ اللہ ما نافذت کلمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات باتیں ختم ہی نہ ہوں، اتنی حمد ثنا ہے۔ تو اگر ایک انسان کتنی حمد ثنا بیان کر سکتا ہے رب العالمین کی، یہ خاکی تیری حمد بیان کرے کیسے، یہ خاکی تیری حمد بیان کرے کیسے، تو عرش بری یہ خاک نشیں، یہ خاکی تیری حمد بیان کرے کیسے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔